ترجیحات کو متعین کرنا ہے. صحت عامہ کے لیے کتنا بجٹ ہوگا, تعلیم کے لیے کتنا بجٹ ہوگا, جنگلات کے لیے کتنا بجٹ ہوگا, زراعت کے لیے کتنا بجٹ ہوگا, کشمیر کی آزادی کے لیے کتنا بجٹ ہوگا. اسی ممبر اسمبلی سے مشتمل پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے جس میں اس بات کا جائزہ لینا ہے جو بجٹ ہم نے پاس کیا تھا, جو بجٹ ہم نے مختص کیا تھا, اس کا استعمال لوگوں کے مفاد پہ ہوا ہے یا نہیں, یہ پیسہ سڑکوں پہ لگا کے نہیں, یہ پیسہ ہسپتالوں میں لگا کے نہیں, لوگوں کو روزگار کے مواقع ملے یا نہیں, یہ پیسہ کسی کے پیٹ پہ تو نہیں چلا گیا, یہ کسی کے اکاؤنٹ میں تو نہیں چلا گیا. یہ کام ممبر اسمبلی نے اسمبلی کے اندر کرنا ہے. پھر کیوں کہتے ہو تعمیر و ترقی کو سیاست سے نہ جوڑو؟ ہاں میں یہ کہتا ہوں لوگوں, آپ کا نمائندہ آپ کا چوکیدار ہوتا ہے, آپ کا نمائندہ آپ منتخب کر کے بھیجتے ہیں. نمائندہ جب ضرورت محسوس کرتا ہے رکھائی کرا والوں کو چوک میں آنا پڑتا ہے, کوٹ والوں کو چوک میں آنا پڑتا ہے. وغیرہ یہ ممبر اسمبلی چاہتا ہے کہ وزیر اعظم کو بھی کھینچ کر حلقے میں لاتا ہے, یہ منسٹرس کو بھی لا کر آپ کے دروازے میں پہنچاتا ہے اور آپ کو یہ بات بتاتا ہے کہ منسٹر آپ کا خادم ہے, کہ آپ کے پیسوں سے گاڑی خریدتا ہے, کہ آپ کے پیسوں سے گاڑی چلاتا ہے. اس کو ساری سہولتیں آپ کے لیے ملتی ہے کہ آپ کو جلوس نکالنے کی ضرورت اس سے پہلے پیش نہیں آنی چاہیے. جب تک اعجاز افضل اسمبلی کے اندر جنگ لڑتے ہوئے اس بات کی ضرورت محسوس نہ کرے کہ ہاں اب سڑکوں پہ آنے کا مرحلہ آ گیا ہے, اب چوراہوں میں کھڑے ہونے کا مرحلہ آ گیا ہے. میرے بھائیوں, اس لیے کہتا ہوں ممبر اسمبلی بناتے وقت خدا کے لیے انصاف کرو, خدا کے لیے ذمہ داری کا احساس کرو. میرے بھائیوں, میں کئی بار کہہ چکا, آپ جس ملک میں رہے ہیں جہاں پہ وہ نظام جمیل صاحب وہ نظام قائم ہے جہاں سپریم کورٹ کے جج کو انصاف نہیں ملا, وہ مانتے مانتے ریٹائر ہو گیا. جہاں پہ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس نواز خان کو انصاف نہیں ملا. آپ کو یاد رکھنا چاہیے نواز خان 1996 میں غازی ملت کے ساتھ یہاں آ کر آپ کے پاس کھڑا ہوا تھا, یہ بات کہی تھی لوگوں میں بھی امیدوار ہوں, لیکن غازی ملت آ گئے, میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. غازی ملت نے کہا کہ دوسرے میدان کی صلاحیت رکھتا ہے, اسمبلی میں نہیں, اسے میں جج بناؤں گا. انہوں نے جج کو بنا دیا, لیکن ادھر بیٹے نے وہ قانون نہیں بنایا کہ اس جج کو انصاف مل سکے. وہ ریٹائر ہو کر گھر آ گیا, انصاف اسے نہیں مل سکا. جمیل صاحب پھر عبداللہ خان کو انصاف کیسے ملتا؟ فاروق بھائی سنو, کان کھول کر سنو, جہاں چیف جسٹس کو انصاف نہیں ملا وہ مانتے مانتے گھر آ گیا. عبداللہ خان انصاف مانتے مانتے قبر میں چلا گیا. اور لوگوں, تم بھی نعرے لگاتے لگاتے قبروں کے کنارے پہنچ جاؤ گے. یہ ٹینکیاں بھی ادھوری رہ جائیں گی, یہ نلکے بھی تمہیں پورے نہیں ہوں گے. آج تمہارے کچھ نلکے کھانے میں پڑے ہیں. شفقت رہا دیکھ کے آئے ہو کہ نہیں؟ شاہد یار دیکھ کے آئے ہو کہ نہیں؟ دیکھ کے آئے ہو. یہ سارے کام لوگوں میں کس وجہ سے اس صورتحال سے آپ ہو جا رہے ہیں. آپ نے چوکیدار کا انتخاب ٹھیک نہیں کیا ہے جمیل صاحب, آپ نے نمائندہ ٹھیک نہیں چنا. اسمبلی کے اندر ہوتا, اسمبلی کے اندر موجود ہوتا تو پھر یہ ڈاکے نہ پڑتے. ڈاکے کبھی راتوں کو پڑھتے تھے, اب تو یہ ڈاکے دنوں کو پڑھنے لگے ہیں اور اخبارات کسی نہ پڑھ رہے ہیں. اور سابق وزیر کہتا ہے, سابق وزیر کہتا ہے, راجہ یاسین کہتا ہے کہ راجہ نسیم کھا گیا 32 کروڑ لے کر ادھر منتقل کر گیا. اور آج منظر آپ کے سامنے ہے. ایسے میں میرے بھائیوں, آپ جانتے ہیں باتیں بہت کی, اس عرصے سے چپ ہو گیا تھا, نہیں بولتا اس لیے کہ جمیل نہیں سنتا.
میں نے کہا نہیں سامنے آتا، سڑکتے ہوتا ہوں، آنکھیں بند کر لیتا ہے، میں نہیں دیکھتا، سلام کرتا ہوں، ہاتھ چھو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اعجاز افسر تمہیں لفٹ نہیں کراتا ہوں، میں نے کہا نہیں کراتے ہو، میں ہی چپ ہو جاتا ہوں۔ لیکن وسیم خورشید نے کہا کہ اعجاز افسر صاحب آئیے، لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بہت ہو گئی ہے، میں نے کہا نہیں ہوئی ان کے ساتھ، ان کو ابھی بھی کچھ امیدیں باقی ہیں، انہیں ابھی کچھ فہمیاں باقی ہیں۔ پھر کہنے لگا امین اعجاز افسر صاحب کہتے جاتے ہیں، میں نے کہا نہیں، لیکن وہ کہوں افسر کا کیا کروں؟ کہنے لگا آئے میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بند ہے جس کو کبھی بنیادی بیگ کہا کرتے تھے، کہوں افسر کہنے لگا علی حسین کہا گیا ہے، میں نے کہا علی حسین کہا گیا ہے، تو علی نے تو بڑا کام کیا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی قربانی دی تھی۔ آج کا اگر علی بھی جا گیا، آج کا اگر حسین بھی جا گیا، پھر انقلاب کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، پھر انقلاب کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ آج اگر علی حسین نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ ایک ایک گھر پہ جائیں گے، ایک ایک گھر پہ جائیں گے، ایک ایک سب کے پاس جائیں گے اور ووٹ لگانے کے وقت تک ان سے یہ بات کہتے رہیں گے کہ چاچا سوچیا، جمیل بھائی سوچیا، لالا سوچیا، بھیا سوچیا، میری بہن سوچنا، میری بیٹی سوچنا، 64 سال کا یہ خونی منظر آپ کے سامنے ہے۔ اس بار اس پہ مہر لگاتے وقت اس بات کو سوچ کر فیصلہ کرنا۔ میرے پیر صاحب نیریوں والے، میرے پیر صاحب نیریوں والے آج کہتے ہوں گے بے پیرا کہہ رہا ہے، میرے پیر صاحب نیریوں والے، میرے بھائیوں نیریوں والے، میرے پیر صاحب کوٹلی گئے، لوگوں نے کہا پیر صاحب اچھا ہوا آپ آ گئے، جمیل صاحب کہہ رہے ہوں گے کہ برا ہوا اعجاز صاحب آ گئے، لیکن انہوں نے کہا پیر صاحب اچھا ہوا آپ آ گئے، ہمیں ان ماسٹر صاحب نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، ماسٹر خورشید نے صرف عبداللہ خان کو تنگ کیا ہوا تھا، اس ماسٹر نے پورے کوٹلی والوں کو تنگ کیا ہوا تھا، کہا پیر صاحب اس ماسٹر نے ہمیں بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ پیر صاحب نے کہا کیا کہتا ہے یہ ماسٹر؟ کہنے لگے یہ ماسٹر کہتا ہے شدید بڑا اچھا آدمی تھا، آپ لوگ خامخواہ اسے برا بلا کہتے ہیں، وہ بہت بڑے باپ کا بیٹا تھا، بہت بڑے باپ کا بیٹا تھا۔ پیر صاحب نے کہا لوگوں آپ کو کوئی شک ہے؟ وہ تو بڑے باپ کا بیٹا تھا نا، وہ تو امیر معاویہ کا بیٹا تھا، امیر معاویہ ابو سفیان کے بیٹے تھے، ابو سفیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، ام حبیبہ کے والد تھے، ام حبیبہ مومنین کی ماں ان کے والد تھے، وہ تو ٹھیک کہتا ہے بڑے باپ کا بیٹا تو تھا، ہاں لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا، اس کے حکم پہ گردن کاٹی گئی حضرت حسین کی، ان کے خاندان کی۔ انہوں نے کہا پیر صاحب ہم یہ بات کہتے ہیں، وہ نہیں مانتا، کہتے اس کو نہیں دیکھنا وہ کیسا ہے، وہ نواسہ رسول کا قتل کراتا ہے، وہ قاتلوں کو ضمانت پہ رہا کراتا ہے، ان سے لفظ نہیں، وہ تو بڑے بات کا بیٹا ہے، وہ تعریفیں کرتا ہے، کہتا ہے لاؤ کسی بڑے سے بڑے کو لاؤ، میں مناظرہ کروں گا، پیر صاحب ہم سے نہیں بات آتا، آپ ہی بات کریں۔ کہا پیر صاحب نے بلاؤ ماسٹر صاحب کو، بات کرتے ہیں ماسٹر صاحب سے، شاید کے دل میں اتر جائے میری بات، کوشش کر دیکھتے ہیں، لاؤ ماسٹر صاحب کو۔ ماسٹر صاحب آئے، پیر صاحب نے کہا وہ ماسٹر جی کیوں تنگ کرتے ہو لوگوں کو، ایمان کا مسئلہ ہے، جنت و دوزخ کے فیصلے کی کڑی ہے، کیوں ایسی بات کرتے ہو؟ کہنے لگا نہیں پیر صاحب میں دلائل دوں گا، میں ثابت کروں گا، وہ بڑا آدمی تھا، اچھا آدمی تھا۔ پیر صاحب نے کہا نازک مسئلہ ہے، لمبی بات نہیں چلے گی، بس 3 منٹ میں بات کر لو جو کرنی ہے۔ آپ کو پتا ہے 3 منٹ میں بات ہو سکتی ہوتی تو پھر پہلے والے بھی 3 منٹ میں کر لیتے، میں بھی 3 منٹ میں کر لیتا، 3 منٹ میں کچھ نہیں ہوتا، ماسٹر صاحب سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ پیر صاحب نے کہا ماسٹر